الرحیم اللہ جل شانہ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھی سب سے اعلیٰ، افضل اور اشرف بنایا ہے کہ آپ جیسا مقام، آپ جیسی شان، رفعت اور بلندی کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ اور کل قیامت والے دن بھی جتنا اللہ جل شانہ آپ کو نوازیں گے، جتنی عظمت، فضیلت، رفعت اور بلندی آپ کو عطا فرمائیں گے، کسی اور کو یہ نصیب نہیں ہوگی۔ چنانچہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا سب وفات پا جائیں گے۔ اسرافیل علیہ السلام جب دوسرا سور پھونکیں گے سب زندہ ہو کر قبروں سے نکل کر میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جس کی قبر شق ہوگی اور وہ اپنی قبر مبارک سے نکلے گا وہ کل قیامت والے دن میں ہی ہوں گا۔ میدان محشر میں لوگوں پر بے ہوشی طاری ہوگی، اس بے ہوشی سے ہوش میں آپ نے فرمایا سب سے پہلے میدان محشر میں جو ہوش میں آئے گا وہ میں ہی اللہ کا لاڈلا پیغمبر ہوں گا۔ دنیا قبروں سے اٹھے گی، کسی کے بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا، پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے، سب غیر مختون ہوں گے۔ سب سے پہلے میدان محشر میں جسے اعلیٰ اور قیمتی لباس پہنایا جائے گا وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ آپ نے فرمایا میں اور میری امت ٹیلے پہ کھڑے ہوں گے کہ اللہ جل شانہ مجھے سبز رنگ کا قیمتی لباس عطا فرمائیں گے۔ اور میدان محشر ہوگا جیسے دنیا میں آپ اللہ کی تمام مخلوق کے سردار ہیں، اسی طرح قیامت میں بھی حالانکہ سارے انبیاء موجود ہوں گے، لیکن آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، قیامت کے دن میں اولاد آدم ساری کا سردار ہوں گا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ اور قیامت کا دن ہوگا پورے میدان میں جس کے ہاتھ میں اللہ جل شانہ لواء الحمد، حمد کا جھنڈا جسے عطا فرمائیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ اور وہ جھنڈا اتنا باکمال ہوگا کیونکہ پیارے نبی بڑے باکمال ہیں کہ تمام انبیاء بھی اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ یہ اگر جھنڈا کسی کو نصیب ہوگا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ قیامت کے دن ہر قسم کا تعلق اور رشتہ ناتا ٹوٹ جائے گا، کسی کا تعلق، کسی کی رشتہ داری اسے کام نہیں آئے گی۔ اگر قیامت کے دن کسی کا تعلق اور رشتہ داری کام آئے گی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ اور آپ کا تعلق وہ انسان کو کام آئے گا۔ قیامت کے دن ہوگا 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء اپنے امتیوں کے ساتھ میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ ایسے نبی بھی ہوں گے جن کے ساتھ ایک امتی ہو، ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ 2 امتی ہوں، ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ ہزاروں امتی ہوں، ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ لاکھوں امتی ہوں۔ لیکن آپ نے فرمایا میدان محشر میں سب سے زیادہ جس کے امتی اس کے ساتھ ہوں گے وہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں کہ میری امت کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میدان محشر میں جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، ان 120 صفوں میں اللہ جل شانہ میری امت کی 80 صفیں، 120 صفوں میں 80 صفیں میرے امتیوں کی ہوں گی جو جنت میں جانے والے ہوں گے، اور 40 صفیں باقی تمام انبیاء کے امتیوں کی ہوں گی۔ یہ بھی آپ ہی کا اعزاز ہے کہ کل میدان محشر میں جب کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ جسے بولنے کی اجازت دیں گے وہ میری ذات ہے، اور یہی مقام محمود ہے جو اللہ مجھے میدان محشر میں عطا فرمائیں گے۔ عسى ربك ان يبعثك مقاما محمودا، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اگر میدان محشر میں سب سے پہلے کسی کو سفارش کی اجازت ہوگی وہ ہمارے پیارے آقا، 2 جہانوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ نے فرمایا انا اول شافع و اول مشفع، سب سے پہلے میں ہی سفارش کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلے میری ہی سفارش قبول کی جائے گی۔ بلکہ ایک لمبی حدیث مبارکہ ہے، پوری خلق جمع ہوگی کہ حساب و کتاب شروع ہو، حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا، ساری خلقت مل کر
آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں، حساب و کتاب شروع ہو، وہ کہیں گے نفسی نفسی، آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں۔ ساری مخلوق مل کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ بھی آگے سے معذرت کریں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ بھی معذرت کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ آگے سے پتہ بتائیں گے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں آج سفارش کرنے کا جس کو حق ہے وہ دو جہانوں کے سردار، سارے نبیوں کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ ساری امتیں آپ کے پاس آئیں گی، آپ کہیں گے ہاں مجھے ہی یہ حق اللہ نے عطا فرمایا۔ آپ اپنا سر مبارک پیشانی سجدے میں رکھیں گے، اللہ کی وہ حمد و ثنا کریں گے، نہ اس سے پہلے کسی نے کی ہوگی نہ اس کے بعد وہ کوئی کر سکے گا۔ اللہ فرمائیں گے میرے لاڈلے پیغمبر اپنے سر کو اٹھائیں، مانگے، جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا، جو سفارش کریں گے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو پیارے نبی کیا سفارش کریں گے؟ آپ عرض کریں گے یا رب امتی امتی، اے میرے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، میری امت کی مغفرت فرما۔ اللہ فرمائیں گے جائیں اپنی امت میں سے ہر اس آدمی کو نکال کر جنت میں داخل کر دیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے۔ چنانچہ آپ ایسے طبقے کو نکالیں گے، جنت میں داخل کر دیں گے، ابھی بھی پیچھے بڑے پڑے، پھر آپ اپنا سر سجدے میں رکھیں گے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ اللہ پھر فرمائیں گے اپنے سر مبارک کو اٹھائیں، مانگے آپ کو دیا جائے گا، سفارش کریں آپ کی قبول کی جائے گی۔ آپ پھر زبان مبارک سے کہیں گے یا رب امتی امتی، اے میرا رب میری امت کی مغفرت فرما۔ اللہ فرمائیں گے جائیں اپنی امت میں جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی بہت کم بہت کم بہت کم 3 مرتبہ ایمان ہے، اسے لے لیں اور اسے جنت میں داخل کر دیں۔ آپ ایسے طبقے کو لیں گے، جنت میں داخل کریں گے، لیکن ابھی بھی پیچھے بہت زیادہ رش لگا ہوا ہے، تو پھر آپ اپنا سر سجدے میں رکھ دیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا کریں گے۔ اللہ پھر فرمائیں گے آپ مانگیں آپ کو دیا جائے گا، سفارش کریں قبول کی جائے گی۔ آپ پھر اٹھ کے فرمائیں گے یا رب امتی امتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما اور مجھے میری امت میں جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اسے جنت میں لے جانے کی اجازت مرحمت فرما۔ چنانچہ آپ کو اجازت ملے گی اور آپ جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ پھر یہ آپ ہی کا اعزاز ہے کہ آپ نبیوں میں دنیا میں آخر میں تشریف لائے، لیکن سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اندر کا جو فرشتہ ہوگا پوچھے گا کون، آپ بتائیں گے اپنا نام، وہ کہے گا ہاں مجھے آپ ہی کے بارے میں حکم ملا ہے کہ وہ کھٹکھٹائیں تو سب سے پہلے انہی کے لیے جنت کا دروازہ کھولنا ہے۔ اور یہ آپ کی برکت سے امت کو اعزاز ملا ہے، امتوں کے بعد میں ہے، لیکن باقی امتوں سے سب سے پہلے جنت میں جانے والی ہوگی۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی اعزاز ہے کہ آپ نے فرمایا جنت میں جانے والوں میں میری امت کی تعداد آدھے سے زیادہ وہ میری امت کی تعداد ہوگی جو باقی امتوں کے مقابلے میں جنت کے اندر داخل ہوں گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی اعزاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ صرف 70,000 نہیں، ان میں سے ہر ایک فرد کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے جن کو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل کیا جائے گا۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی اعزاز ہے جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بالیقین ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر اس کا ایک مطلب جنت کی وہ نہر کوثر ہے، وہ نہر کوثر جس کے اوپر پڑے ہوئے پانی پینے کے پیالے آسمان کے ستاروں کے مطابق ہوں گے، برابر ہوں گے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور جو ایک مرتبہ اس پانی کو پی لے گا پھر کبھی بھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ یہ پیارے نبی کا ہی اعزاز ہے کہ جب قیامت کے دن انبیاء اپنے دعوے نبوت کہ جو ان کو اللہ نے پیغام دیا اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے کہ یا اللہ آپ کا پیغام ہم نے اپنی امتوں تک پہنچا دیا، امتیں آگے سے انکار کریں گی تو اللہ تعالیٰ ان نبیوں سے ان کے دعوے کے حقانیت کے اوپر گواہوں کا مطالبہ کریں گے، تو ان کی گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی برکت سے اس امت کو پیش کیا جائے گا، آخری امت، اور پھر اس امت کی گواہی کے لیے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش ہوں گے۔ الغرض ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ اس دنیا میں کوئی ہے اور نہ میدان محشر میں کوئی ہوگا۔ آپ دنیا میں بھی اللہ کی تمام مخلوق کے سردار ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے برتر ہیں، سب سے بالا ہیں، اور کل قیامت والے دن بھی آپ کو اللہ ان اعزازوں، ان فضائل اور ان مقامات سے نوازے گا کہ آپ کا مقابلہ آخرت میں بھی کوئی نہیں کر سکے گا۔ اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی کا امتی ہونے کی، لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی جو اللہ نے ہمیں اتنی بڑی دولت اور نعمت سے نوازا، اللہ اس کی قدر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔